سر سیلاب اپڈیٹس دیجیے. پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، اور اب تو میں نے سنا ہے، ہم سب ہی سن رہے ہیں کہ قصور کے علاقے اور کچھ مزید سوسائٹیز ہیں، وہاں تک سیلاب کا جو پانی ہے یا پانی کا جو ریلا ہے وہ آ چکا ہے. اس کے علاوہ جیلوں میں بھی پانی آ چکا ہے. آپ کیا اپڈیٹ دیں گے؟ دیکھو، پہلے تو ہم آپ کو جیلوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں. ظاہر ہے، دیکھو سیلاب نارووال، سیالکوٹ، منڈی بہاولدین، یہ بہت سارے علاقوں میں، گجرانوالا جا آ گیا ہے، تو وہاں پہ شہری آبادیوں کے ساتھ سرکاری عمارتیں بھی ہیں. سرکاری عمارتوں میں اس کے ساتھ جو جیل ہے، جو ایک مین ایسی عمارت ہے جس کے اندر اسیران، مطلب قیدی، ملزم، مجرم دونوں گرفتار، ان کو قید رکھا ہوتا ہے، ان کی سزا پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہیں وہ بھی انسان. تو یہ ہوا یہ ہے کہ ادھر نا جو سیلابی پانی کے صوبے کی جو 2 جیلوں میں نا اس وقت پانی داخل ہوا ہے، ان میں ڈسٹرکٹ جیل گجرات اور ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ سیلابی پانی سے متاثر ہوئی ہیں. اور اس میں جو ہے نا 400 خواتین قیدیوں کو، 400 خواتین قیدیاں جو تھیں کو گجرات جیل سے گجرانوالا منتقل کیا گیا. جو گجرات جیل میں قید تھی 400 خواتین، ظاہر ان کو محفوظ مقام پہ لے کے جانا، پانی آ گیا تھا، اور پانی میں تو نہیں رہ سکتے نا وہ. پانی میں تو جب سیلاب کا پانی آتا ہے اس میں سانپ بھی ہوتے ہیں، خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور وہ پانی زہریلا ہوتا ہے. منتقل کر دیا، جبکہ مرد قیدیوں کو جیل منتقل کیا. گجرات جیل میں قیدیوں کی تعداد 1800 تھی، اور سیالکوٹ جیل میں قیدیوں کی تعداد 3000 ہے. گجرات اور جیلم میں 200 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی، جس کی وجہ سے پانی جیلوں کے کچھ حصوں میں داخل ہوا، اور پانی کم ہونے کے بعد بلڈنگ ڈپارٹمنٹ دیگر اداروں سے معلومات لی گئیں. یہ تو تھی جیلوں کی صرف. اب آپ آ جاؤ ذرا لاہور اور باقی جو ہیں علاقے ہمارے پنجاب کے، وہاں کے جو دریاؤں کے کناروں میں بے شمار آبادیاں، وہاں سے ان کو جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو حکومت نے میسج کیے، اور پولیس نے جا کے اس کے اسپیکر کے ساتھ اعلان کیے، وہ وہاں سے شفٹ ہوئے ہیں اور اب نقل مکانی کر رہے ہیں. اور ستم ظریفی بعض جگہوں پر ایسی ہے کہ وہاں پہ ان کو نقل مکانی کے لیے کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں دی گئی. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب گورنمنٹ جو ابھی عظمیٰ بخاری جو ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، وہاں پہ درائے راوی کے کنارے پہ ہی وہیں پہ کر رہے تھے. وہاں پہ ان کے ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی تھیں، عبدالعلیم خان صاحب بھی تھے، اور کمشنر لاہور آصف بلال لودھی بھی، ڈی سی لاہور بھی تھے، اور بھی لوگ موجود تھے سارے. تو وہ وہاں پہ یہ کہہ رہی تھی کہ میڈیا کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. یہ بات بھی ان کی سمجھ آتی کہ اطلاع نہیں پہنچتی، بعض جگہوں کی پہنچتی، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہو رہی ہے. اس وقت جو اس کی راوی کی صورتحال ہے وہ بالکل، مطلب آپ دیکھیں، کوئی 35 سالوں میں کہتے ہیں کہ کافی دیر میں پہلی دفعہ راوی کی یہ پوزیشن آئی ہے، اور اس کے بارے میں پہلے کسی نے سوچا ہوا تھا. حالانکہ روڈا جو ادارہ ہے اس نے دریا کے کنارے ہی دونوں سائڈوں پر ہی آبادیاں کر دی تھیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو سب سے پہلے کرنے والے کام تھے وہ بند بنانے، پکے بند بنانے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک نہیں بنے. اور وہاں پہ سوسائٹیوں کو NOC دے دیا گیا، اور سوسائٹیوں نے پلاٹ سیل کر دیے. اب وہ ساری سوسائٹیاں جو بھی اس کے ذرائع راوی کے کنارے ہیں وہ ساری خطرے میں، اور بہت ساری جگہوں پہ پانی آ گیا ہے. اور جو علاقے کے جو لوگ تھے، دائیں بائیں جو لوگ تھے سارے رہنے والے، وہ نقل مکانی کر گئے ہیں. ان کو ان کے مال مویشی وہ بہہ گئے، ان کو چلیں دیکھتے ہیں مزید اور کیا ہے اس میں. لیکن سر آپ نے بتایا تھا راشن کے حوالے سے گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کرے گی راشن کے حوالے سے، اس میں کیا ہوا ہے؟ ہاں بالکل کرے گی گورنمنٹ. جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جہاں جہاں بھی ان کو ضرورت ہے، جہاں لوگ ہیں وہاں پہ PDM کے پاس یہ پورا سسٹم موجود ہے، راشن کا بھی اور خیموں کا بھی، اور کیا کہتے ہیں بستروں وغیرہ کا، ہر چیز کا یہ گورنمنٹ نے کر رہے ہیں جہاں بھی ہے، جہاں بھی ضرورت پڑے. لیکن لوگوں کی شکایات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں، اور جہاں جہاں گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے وہ وہاں پہ وہ جاری. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھارت نے جو آبی جاریت کی ہے، اس کو ہم آبی جاریت کہیں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ وہاں بھی گلیشیئر پگھلے اور پانی کی تعداد زیادہ آ گئی، اور بھارت کو معلوم تھا کہ وہ پانی کتنی دیر تک
ان کے ڈیم بنیں گے، اور کب تک ان کو چاہیے تھا سنتاس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں ایک مناسب وقت سے پہلے اطلاع کرنی چاہیے تھی، جو کہ اس نے نہیں کی، اور یہ ایک آبی دہشت گردی ہے. اس نے پانی چھوڑ دیا اور ابھی مزید پانی چھوڑا اس نے. اس کے اپنے علاقے جو تباہ وہ کرتا آ رہا ہے وہ اس سے ہمیں نہیں لینے دینا، لیکن اس کی بدنیتی یہ ہے، اس نے اس سے اپنی بدنیتی میں اپنے گاؤں بھی ڈبو دیے، اور لیکن اس نے یہ ہمیں کوشش کی پریشانی میں ڈالنے. آپ دیکھو ابھی جو پیچھے ہمارے یہاں پہ ناردرن ایریا میں جو کلاؤڈ بسٹر ہوا اور وہاں پہ جو گلیشیئر پگھلے اور وہ جو وہاں پہ تباہی مچی، وہ سارا پریشر جو ہے نا دریائے سندھ میں موجود ہے. پہلے سے دریائے سندھ کی سطح پہلے سے اوپر ہے. اب یہ جو اب لاہور سے جو ریلا گزر رہا ہے، ابھی اس نے گزر کے آگے جانا ہے، چناب سے آگے جانا ہے. جنوبی پنجاب کے حالات خراب ہیں، وہاں پہ بھی پانی کے برے حالات ہیں. تو بس اللہ بچائے ہمیں. اللہ سے اس وقت جو ہے نا دعا کرنی چاہیے، اور اپنے جو ہمارے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کوئی پازیٹیو اقدامات کرنے چاہیے. جس کی جو صلاحیت ہے جو ہے وہ کرے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی 88 کا جو سیلاب تھا، تو ہم اس وقت اسکول گوئنگ تھے نا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہماری مسجد تھی یہ بستامی روڈ کی، جامعہ بستامیہ حنفیہ، تو وہاں پہ تھی بزم مشتاقہ رسول، جس کے سیکٹری تھے جنہوں نے یونس قادری صاحب، انہوں نے ہمیں شامل کیا تھا نوجوانوں کو. تو اس وقت جو جذبہ تھا نا، میں نے دیکھا تھا وہ اس سیلاب میں لوگ اپنے گھروں کی چادریں، رضائیاں، یہ چیزیں لے کر گئے تھے، اور ہم بھی اناج اور دوائیاں لے کر گئے تھے. تو میں اب یہ ہمیں ابھی تک مجھے بہت ساری سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کیمپ یا پھر کوئی اپنے طور اپنی مدد آپ کے تحت رضاکارانہ طور پہ نوجوان نکلیں کہ نہیں نکلے. ہو سکتا ہے نکلے ہوں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت ایک ایسا وقت ہے، تمام اپنی اختلافات بھلا کے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں بھی تنقید، بہت ساری چیزیں میرے لیے تنقید کرنے کے لیے ہیں اس وقت. میں ابھی تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، وہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں، انتظامیہ کی بھی، گورنمنٹ کی بھی، اور ہماری اپنی کوتاہیاں بھی. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے؟ کیا آپ اس میں کوئی اسٹیپ فارورڈ ہوں گے ایز اے والنٹیئر ہیلپ کرنے کے لیے سیلاب زدگان کو؟ جی بالکل. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، اور میں دوسرا جو ہمارے ینگسٹر ہیں، ہماری ایک تنظیم ہے، ہم اس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طور پہ. ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، وہ میں نے اپنی پاکٹ سے کچھ پیسے ڈالے ہیں، کچھ پیسے میرے باقی دوستوں نے وہ ڈالے. ایک اس کی ہم نے ادویات جو ہے نا وہ ہم نے وہ کیمپ پہ بھجوانی ہے. ایک بندے کے ذمہ لگا ہوا ہے، وہ کیمپ تک میڈیسن اور وہ چیزیں بھجوائے گا. گورنمنٹ کے کام کے ساتھ، گورنمنٹ کے کام کے ساتھ، یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، صرف گورنمنٹ کی نہیں، ہم خود سے بھی سوچنا چاہیے جتنا بھی آپ کر سکیں آپ وہ کرنا چاہیے. اور وہ جو ہماری تنظیم ہے وہ ہے کرمنالوجسٹ ایسوسی ایشن پاکستان. زبردست. امریکن میگزین نے فیلڈ مارشل صاحب کے وزٹ کے حوالے سے جو ان کے اوپر ایک پازیٹیو نوٹ لکھا ہے ایز اے فیڈ بیک، وہ بتائیے وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، امریکن میگزین ہے، دی نیشنل انٹرسٹ. اس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اپنی نئی دوستی کو دوگنا کر دیا ہے. زبردست انڈیڈ. ہاں، میگزین نے پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ثابت قدم قیادت کو سراہتے ہوئے لکھا کہ پاکستان نے امریکی صدر کی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا. پاکستان نے، بھارت نے کہا تھا کہ بھارت نہیں مانتا نا یہ بات، اور ہم نے تو کیا. اور ہم نے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ، ہم نے اس کی تجویز دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھارت انکاری رہا. دعوت کے باوجود مودی نے واشنگٹن کا دورہ نہیں کیا. اس پر ٹرمپ کو غصہ تھا. بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا واشنگٹن کی بھارت سے دوری کے واضح اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایز این انڈیکیٹر. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی صاحب کا کیا رسپانس ہوگا اس آرٹیکل کے بارے میں جو کہ پاکستان کے حق میں ہے؟ مودی صاحب روزانہ کی بنیادوں پر سڑک پہ جرے نے اگے کالے سن تے اور کولے ہو جان گے. لیکن سر اعتراض ہے،
ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ سر ਹੁਣ نہیں ਮੋਦੀ ایسی ਨੂੰ بات نہیں ہے کوئلہ لیکن کیوں آپ کہہ رہے ہیں کسی کی ہاں جی ہم کسی کسی کی کی اسکن کلر پہ نہیں بات کر سکتے میں تو مودی کے بارے میں کروں گا باندر کہوں گا اسے سر ہم کسی کے اسکن کلر پہ نہیں میں بات تو کر سکتے ہم مودی کسی کے باندر کہوں اپیئرنس گا پہ بات نہیں کر سکتے میں مودی ڈونکی بھی کہوں گا ڈوگی بھی کہوں گا نہیں سر نہیں میں کہوں گا آپ کو مودی سے کیا عشق ہے سر مجھے بات یہ نہیں ہے بات تو ہے کیا بات ہے پھر لیٹس بی فائن ان آور چوائس آف ورڈس اینی ویز تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم ایٹ دس آور Thank you. This is all because of this hour. So here you go again. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.